کہانی۔ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں کہانی دیکھنے جا رہے ہیں جہاں پر سوال دیا گیا ہے ذیل میں کہانی یعنی واقعے کے آغاز کی ابتدائی سطریں دی ہوئی ہیں، اس کی مدد سے کہانی مکمل کرنا ہے۔ قومی شاہراہ پر حسب معمول چھوٹی بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ اچانک 5-7 بچوں کا قافلہ تیز رفتار بائک پر شور کرتا ہوا آ پہنچا۔ اچانک فضا میں چیخ ابھری۔ ان سطروں کی جو مدد دی گئی ہے اس کی مدد سے ہمیں کہانی مکمل کرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہانی۔ قومی شاہراہ پر حسب معمول چھوٹی بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ اچانک 5-7 بچوں کا قافلہ تیز رفتار بائک پر شور کرتا ہوا آ پہنچا۔ اچانک فضا میں چیخ ابھری، ایک دلسوز اور دلخراش چیخ۔ شاید آخری بائک سوار توازن بگڑنے سے یا پہیے کے پھسلنے سے گر پڑا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل کولتار کی چکنی سڑک پر گھسیٹتی اور پھسلتی ہوئی دور سڑک کے کنارے جا پڑی تھی اور سوار بائک سے 6-7 گز کے فاصلے پر اوندھے منہ پڑا کر رہا تھا۔ وہ بری طرح زخمی تھا۔ اس کے ساتھ تیز رفتاری کے جوہر دکھانے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے جنون میں آگے نکل گئے تھے۔ غالباً انہیں اس بات کا علم بھی نہ رہا ہو کہ ان کا ایک ساتھی حادثے کا شکار ہو کر زندگی اور موت کی کشمکش میں پیچھے پڑا سسک رہا ہے۔ 2-4 کار سواروں نے اپنی گاڑیوں کی رفتار دھیمی کر کے کھڑکیوں کے شیشے اتارے اور ایک سرسری نظر حادثے کے شکار پر ڈال لی اور آگے بڑھ گئے، مگر کسی نے نیچے اتر کر اسے مدد بہم پہنچانے کی زحمت نہیں کی۔ دراصل لوگ دوسروں کے معاملے میں پڑھ کر اپنی گردن پھنسانا نہیں چاہتے تھے۔ بعض مدد کرنا چاہتے ہیں مگر پولیس والوں کی باز پرس سے کتراتے ہیں۔ حادثے کا شکار نوجوان کچھ دیر تک کراتا رہا، پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا یا پھر موٹر گاڑی، لاریاں اور موٹر سائیکلیں اس کے قریب سے گزرتی رہی، لیکن کوئی بھی رک کر اس کی حالت زار کو دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ خدا کسی نہ کسی کے دل میں انسانی ہمدردی اور رحم کا جذبہ ڈال ہی دیتا ہے۔ آخرکار ایک سوار نے اس کے قریب اپنی گاڑی روکی۔ وہ گاڑی سے اترا، اس کا ساتھی بھی گاڑی سے اترا۔ دونوں زخمی نوجوان کے قریب گئے۔ انہوں نے نوجوان کا جائزہ لیا۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھیں، صدمے اور خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش تھا۔ دونوں کار سواروں نے آپس میں مشورہ کیا، موبائل پر کسی سے رابطہ کیا، پھر کسی نہ کسی طرح اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ دونوں گاڑی کی اگلی سیٹ پر آ بیٹھے اور کار چل پڑی۔ شاید وہ اسے کسی قریب کے اسپتال میں لے جا رہے تھے۔ اسے طبی امداد کی سخت ضرورت تھی۔ آئے دن اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں، ہم اخبارات میں ان سے متعلق خبریں پڑھتے ہیں، باوجود ہم اس قسم کی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ نئی نسل کے نوجوانوں کی غیر ذمہ دارانہ روش کے لیے مستقل خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اسٹنٹ کے فلمی مناظر دیکھ کر وہ اپنی عملی زندگی میں ان کی نقل کرتے ہیں۔ فلمی اداکاروں کی طرح تیز رفتاری اور کرتب و کمالات کے مظاہرے کرنے کا انہیں بڑا شوق ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور اکثر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ نہ یہ والدین کی سنتے اور نہ ہی بزرگوں کی نصیحتوں کو خاطر میں لاتے ہیں۔ تعلیمی اداروں، معاشروں کے مسلحین اور حکومت کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ کچھ اس طرح کے اقدامات کریں کہ نوجوان کی اصلاح ہو سکے، کیونکہ یہی نوجوان ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہے۔ تو آج ہم نے اپنے اس ویڈیو میں کہانی دیکھی۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کو دیکھیں گے اور اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔